اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر معمول کے مطابق گہما گہمی تھی۔ مسافروں کے بیچ میں وہ مضبوطی سے قدم اٹھاتی چلی آ رہی تھی۔ 26 سالہ خوبصورت چہرے اور سفید رنگت کی مالک وہ بہت حسین تھی کہ کوئی بھی ایک بار اسے دیکھتا تو اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش ضرور کرتا۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ 6 سال کی تھی جب اس کے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، مگر اس سے پہلے ہی اس کے بابا ساری جائیداد اپنی اکلوتی بیٹی فریال کے نام قرض کے تھے۔ والدین کے انتقال کے بعد اسے دادا نے ہی سنبھالا تھا۔ سیکنڈ ایئر کے بعد وہ امریکہ چلی گئی کیونکہ اسے کامیاب دیکھنا اس کے والدین کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ پڑھائی کے بعد اسے وہیں یونیورسٹی میں پروفیسر کی جاب مل گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں اکیلی تھی مگر مطمئن تھی۔ کل ہی اسے چچی کی کال آئی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ اس کے دادا ابو کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ اس کے والدین کے انتقال کے بعد اس کے دادا نے ہی ہر فیصلے میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ اپنے دادا سکندر آغا سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا گھر آئی تھی۔ فریال کے پوچھنے پر اسے چچی نے بتایا کہ سکندر آغا کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ وہ فریش ہونے کے بعد سیدھا دادا کے کمرے میں ہی آ گئی تو وہاں حاشر پہلے سے ہی بیٹھا تھا۔ وہ فریال کا ہی ہم عمر تھا اور چچا کا بیٹا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سکندر صاحب کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ امڑ آئی۔ میری بچی آ گئی۔ انہوں نے اپنی باہیں پھیلائی، اسے پاس آنے کا اشارہ کیا تو ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ دادا جان کیسے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا، بالکل ویسے جیسے میں نے ماما بابا کو کھویا تھا۔ وہ ایک دم سے ان کے سینے پر سر رکھتی پوٹ پوٹ کر رو پڑی تھی۔ حاشر اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا مگر وہ اس کی نیتوں سے بے خبر، بس رو رہی تھی۔ بس میری گڑیا، کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں، بالکل سب ٹھیک ہے، تم رو مت۔ تم روتی ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیا چاہتی ہو میں مزید تکلیف برداشت کروں؟ دادا کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں تو نہیں رو رہی، دیکھیں میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ نے اب ٹھیک رہنا ہے، میں آپ کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے لیے میرے والدین، میری دنیا، سب کچھ بس آپ ہے۔ وہ پیار اور ڈانٹ کی ملی جلی کیفیت میں بول رہی تھی کہ سکندر صاحب ہنس پڑے۔ انہوں نے ایک نظر حاشر کو دیکھا۔ تم جاؤ حاشر، مجھے اور فریال کو اکیلا چھوڑ دو، مجھے فریال سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اچانک سنجیدہ ہوئے۔ حاشر خاموشی سے اٹھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک مغربہ چمک تھی۔ وہ باہر چلا گیا تب فریال نے حیرت سے دادا جان کو دیکھا۔ کیا بات ہے دادا جان، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ وہ ان کے چہرے پر تکلیف اور دکھ کی کیفیت دیکھ سکتی تھی۔ وہ فوراً فکر مند ہوئی۔ ہاں، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کافی سنجیدہ تھے۔ کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ ان کے ایسے عجیب سوال پر فریال حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیسا سوال ہوا دادا جان؟ کیا آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ میں آپ کی خاطر اپنی جان تک قربان کر سکتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دادا کے لیے سچی محبت تھی۔ وہ کھل کر مسکرائے۔ فریال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں تم سے آج کچھ مانگوں تو دو گی؟ میں بہت امید سے تم سے آج بہت اہم چیز مانگنے والا ہوں۔ میں بہت امید سے یہ بات تم سے کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی نہ نہیں کرے گی۔ ان کی آنکھوں میں گہرا سوال تھا۔ فریال نے بنا سوچے سمجھے اس بات میں سر ہلایا۔ جس شخص نے باپ بن کر پالا اس کی محبت پر نہ کوئی شک کر سکتی تھی اور نہ ہی اس کے کسی فرمان کو نہ کہہ سکتی تھی۔ اس کے ہاں کرنے کی دیر تھی۔ دادا کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ ابھری۔ میں چاہتا ہوں تم اسفند سے نکاح کر لو۔ دادا کے الفاظ نے فریال کو ساکت کر دیا ہے۔ وہ کتنی دیر انہیں دیکھتی رہ گئی، حیرت سے، بے یقینی سے، ساکت نگاہوں سے۔ لیکن میں کیسے؟ وہ اٹکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اس کے ذہن میں 10 سال پہلے والے اسفند کی ایک جھلک دکھائی دی۔ وہ 18 سالہ اسفند، خوش شکل، ہنڈسم اور وجیحہ، اپنی ایک جھلک سے کسی کو بھی قابو کر لے۔ مگر وہ اسفند جو کبھی بچپن میں اس کی پھپھو کا بیٹا ہوا کرتا تھا اب جیسے کوئی اجنبی تھا۔ جب وہ 6 سال کی تھی تب اسفند 8 سال کا تھا اور اس کی جان سے عزیز اور اکلوتی پھپھو کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اور اس حادثے میں صرف فریال نے ہی اپنے ماں باپ کو نہیں کھویا تھا، اسفند نے بھی اپنے ماں باپ کھوئے تھے۔ تو پھر دادا اسفند اور فریال کو یہاں لے آئے۔ اپنے والدین کی موت کے بعد وہ بہت بدل گیا تھا، بس خاموش رہنا اور اپنے کام سے کام رکھتا۔
فریال کو دیکھنا اس کے پاس بیٹھنا بالکل چھوڑ گیا تھا۔ کبھی کبھار فریال کو وہ گارڈن میں پڑھتا ہوا دکھائی دیتا، مگر وہ اس سے دور ہی رہتا تھا۔ پھر جب وہ 18 سال کا ہوا تو یونیورسٹی جانے کے ساتھ ہاسٹل میں ہی شفٹ ہو گیا، اور فریال بھی اپنی پڑھائی کے سلسلے میں ملک سے باہر چلی گئی۔ پھر ایک بار دادا نے بتایا کہ اس نے اپنا گھر لے لیا ہے اور اب وہ بزنس کرنے کے ساتھ ساتھ وہیں رہتا ہے، مگر اچانک اسفند کا ذکر سے کافی حیران کر گیا تھا۔ وہ بھی حیرت سے دادا کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ اسے ہماری ضرورت ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے فریال۔ دادا کی بات نے اس کا سانس روک دیا۔ اسفند کو کیا ہوا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ 6 ماہ پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے بہت علاج کیا، اس کی چوٹ تو ٹھیک ہو گئی، مگر وہ اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ بس ہر وقت تمہیں ہی یاد کرتا رہتا ہے، صرف تمہیں پکارتا اور کہتا ہے کہ فریاض کو بلا دو۔ وہ ہم میں سے کسی کو پہچان ہی نہیں رہا، بس اس کے منہ سے تمہارا ہی نام نکلتا ہے۔ فریال کو اپنے دماغ میں دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسفند کا ایسا حال؟ اس کا دل لرز گیا تھا۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر تم اس کے پاس رہو گی تو وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا، اور مجھے بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنی تم ہو۔ فریال ساکت دماغ سے دادا کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری عزت کا پاس رکھو گی۔ وہ جو ساکت دماغ سے انہیں دیکھ رہی تھی بس سر ہلا کر رہتی۔ میں کچھ دیر اس بارے میں سوچنا چاہتی ہوں دادا جان، اس کے لہجے میں التجا تھی۔ انہوں نے سب سمجھ کر سر ہلایا۔ اوکے، تم سوچ سمجھ لو۔ وہ سر ہلاتی اٹھی اور اپنے کمرے میں آرام کرنے کی نیت سے آئی، مگر اب جیسے اس کا آرام، سکون، چین سب تباہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اونجی۔ فریش ہونے کے بعد کب سوئی کچھ احساس نہ ہوا۔ اس کی آنکھ باہر سے آتے کسی شور سے کھلی، جیسے باہر کوئی جگڑ رہا ہو۔ وہ گھبرا کر بیڈ سے اٹھی اور دوپٹہ گلے میں ڈالتے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے کا منظر اس کے حواس سلب کر گیا تھا۔ اس کی جانب پشت کی ایک ہٹا کٹا لمبا چوڑا مرد کھڑا تھا اور کسی بات پر حاشر کو مار رہا تھا۔ چچی پاس کری اسے حاشر سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دادا شاید اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور چاچا شاید کمرے میں نہیں تھے۔ وہ گھبرا کر اس کے پاس سے اس مرد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو انہیں، وہ مر جائیں گے۔ اس نے گھبرا کر اس شخص کو پکارا، مگر لہجے میں مضبوطی تھی۔ اچانک اس نے حاشر کو وہیں چھوڑا، واپس پلٹا اور اگلے ہی جھٹکے فریال کا گلا اس کے ہاتھ میں تھا۔ فریال کا سانس رک گیا، چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اس کی نگاہ اپنے سامنے کھڑے اس مرد تک گئی۔ لمبا چوڑا، وہ خوبصورت بری آنکھوں والا مرد۔ اس کی چہرے پر بہت کشش تھی۔ وہ واقعی میں بہت ہینڈسم تھا، مگر اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جیسے آنکھوں میں آگ لگی ہو۔ وہ بہت غصے میں تھا اور یقیناً فریال کا ٹوکنا اسے سخت ناگوار گزرا تھا۔ اور فریال کا گلا دبا رہا تھا اور وہ اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بازو پر اپنے ہاتھ مار کر اسے خود سے دور کر رہی تھی، مگر وہ اسے کسی بھی صورت چھوڑنے کو تیار نہ تھا، یوں جیسے اسے جان سے مار دے گا۔ چھوڑو اسفند، وہ مر جائے گی۔ چاچی جو حاشر کو دیکھ رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، جب اس کی نگاہ اسفند تک گئی تو اسے اسفند سے بچانے لگی۔ اس نے ایک قہر بھری نگاہ چچی پر ڈالی اور چچی ڈر کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ چھوڑ دو اسے فریال، مر جائے گی وہ۔ فریال؟ وہ فریال ہے؟ تمہاری فریال؟ چچی نے گھبرا کر بتایا۔ فریال کا نام سننا تھا کہ اسفند کے چہرے کے تاثرات بدلے اور فوراً فریال کا گلا آزاد کر گیا۔ غصہ لمحوں میں ختم ہوا۔ فریال وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ وہ لمبی لمبی سانسیں لے کر اپنا تنفس درست کر رہی تھی۔ چاچی اب اسے پانی پلا رہی تھی۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسفند اس کے پاس زمین پر بیٹھا۔ فریال؟ اس کے ہونٹ بہت مشکل سے پھڑپھڑائے۔ فریال نے زخمی نگاہیں اٹھائے اسے دیکھا۔ ان آنکھوں میں صرف خوف اور ڈر تھا، جیسے اسے اسفند سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ واقعی دماغی پاگل نظر آ رہا تھا۔ کتنا خطرناک تھا یہ اب فریال کو اندازہ ہوا تھا۔ وہ زمین سے اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹی۔ دور رہو مجھ سے، خبردار میرے قریب آئے۔ اسفند نے اٹھ کر اس کی جانب جانا چاہا، مگر وہ گھبراتی ہوئی اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ تو اس کی بعد وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ دادا نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے صاف کہہ دیا کہ اسے اسفند کے بارے میں کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے۔ دادا تو اسے سمجھا کر تھک گئے تھے کہ صرف ایک وہی ہے جو اسفند کو قابو کر سکتی ہے، مگر وہ جو اس روز اپنی موت کو اتنے قریب سے دیکھ کر خوفزدہ ہوئی تھی، اب اسے اسفند کا سامنا کرتے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ صرف دماغی پاگل نہیں تھا، وہ تو بہت خطرناک انسان تھا۔ وہ تو کسی کو بھی مار سکتا تھا۔
وہ تو یہ بھی کہہ چکی تھی کہ اسفند کو پاگل خانے بھیج دے۔ اس پر دادا بہت غصہ ہو گئے تھے، اس لیے فریال نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی۔ اس واقعے کو چند دن گزر گئے تھے اور اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی جب چچی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ دیکھو فریال، تم مجھے بھی بچوں کی طرح عزیز ہو، میں تمہارا برا نہیں چاہوں گی، مجھے اسفند بھی اتنا ہی عزیز ہے۔ تمہارے دادا جان بالکل ٹھیک فیصلہ کر رہے ہیں، تمہاری اور اسفند کی زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تم نے دیکھا اس روز وہ حاشر کو مارنے والا تھا، مگر جیسے ہی میں نے تمہارا نام لیا وہ کتنا ٹھنڈا پڑ گیا، اس کی آنکھوں سے ہر قسم کی وحشت اور غصہ غائب ہو گیا۔ صرف ایک تم واحد ہو جو اسے ٹھیک کر سکتی ہو۔ وہ تمہارا نام لیتا ہے کیونکہ اسے اپنے بچپن کا صرف وہ حصہ ہی یاد ہے جس میں تم اس کے ساتھ تھی۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے فریال، اور لفظ محبت تو جیسے کسی نے اس کے کلیجے میں نشتر دے مارا تھا۔ اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاچی کو دیکھا جسے ان کی باتوں کو گھول کر پینے کی کوشش کر رہی ہو۔ آپ کیا چاہتی ہیں چاچی؟ آخر کار اس نے ہمت کرتے سوال پوچھ ہی لیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے نکاح کر لو، تم اس کے ساتھ رہو گی، اس کے پاس رہو گی تو ٹھیک رہے گا۔ تم ہماری آخری امید ہو، ہمیں اسفند کو کھونا نہیں چاہتے ہیں، وہ ہمارے بچوں جیسا ہے، ہم چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے، اور ایک تم واحد ہو جو اسے ٹھیک کر سکتی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے ایک الگ ہی آگ دیکھی ہے، کوئی محبت اور عشق یاد ہے۔ جیسے ہی میں نے کہا اسے چھوڑ دو اسے غصہ آیا، مگر جیسے ہی میں نے کہا کہ فریال مر جائے گی تو اس نے تمہیں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ ہر انسان کو تکلیف دے سکتا ہے مگر وہ فریال پر آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ یہ بات سچ ہے، مگر فریال کہاں اتنی جلدی مطمئن ہونے والی تھی۔ چاچی وہ شخص اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے شادی کر لوں؟ وہ شادی کا مطلب سمجھتا ہے؟ وہ جان سے مار دے گا مجھے۔ میں اس کے ساتھ ایک چھت تلے رہنے سے گھبرا رہی، اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں اس سے نکاح کر لوں؟ پلیز مجھے فورس مت کریں۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ چچی نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ ناشتہ وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی، اور پھر سارا دن وہ کمرے میں ہی رہی۔ شام میں جب ملازمہ نے بتایا کہ بابا جان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو وہ گھبراتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور بھاگتی ہوئی دادا جان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ چاچی اور چاچو پہلے سے ہی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، پاس ہی حاشر بیٹھا ان کا بلڈ پریشر چیک کر رہا تھا۔ دادا جان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اسے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ دادا جان نے اس کی کوئی بات کا جواب نہیں دیا، شاید وہ اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ ہاں، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ اسفند کو پاگل خانے بھیج دے۔ کیا ان کا نواسا اتنا بوجھ تھا کہ اب اسے وہ پاگل خانے بھیج دیا جائے؟ دادا ناراضگی سے رخ پھیر گئے، اور ان کا یہ ناراض ہونا فریال کے دل میں کانٹوں کی طرح چبھا تھا۔ وہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ چچا اور چچی کمرے سے باہر نکل گئے، شاید وہ چاہتے تھے کہ دادا پوتی بات کر لے۔ حاشر بھی بی پی چیک کرتا باہر نکل گیا، اب وہ دونوں ہی بیٹھے رہ گئے تھے۔ تو آپ مجھ سے ناراض رہیں گے؟ بات نہیں کریں گے مجھ سے؟ کمرے کی خاموشی میں مدھم سی آواز اٹھی۔ وہ چھت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولے، ایک لمبی خاموشی۔ میری چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، میں کچھ دنوں میں واپس لوٹ جاؤں گی، کیا آپ ناراض رہیں گے مجھ سے؟ منانے کی ایک اور کوشش، اور وہ اس کے واپس جانے پر جیسے بونچھا کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے بے حد بے یقینی سے فریال کو دیکھا۔ کیا تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی اس حال میں جب مجھے سب سے زیادہ ضرورت تمہاری ہے؟ وہ بے حد غمگین ہوئے تھے۔ فریال کا دل کٹ کر رہ گیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھ گئے ہیں، مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے، تو بتائیں کیا کروں؟ میں واپس ہی جاؤں گی نا پھر۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی شکوہ کر رہی تھی۔ تمہارے ایک فیصلہ سے بہت ساری زندگیاں سنور سکتی ہیں فریال، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسفند کو تمہاری ضرورت ہے، وہ تمہاری وجہ سے ٹھیک ہو سکتا ہے، ورنہ تو وہ ہر کسی کو مارتا ہی رہتا ہے، دوائیاں بھی نہیں کھاتا، اس طرح تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسے ایک محبت کرنے والی کی ضرورت ہے جو اس کا خیال رکھے، تو وہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ تم ہماری آخری امید کو ختم کرتے جانا چاہتی ہو کیا؟ تمہاری مرضی، لیکن اگر میں مر گیا تو تمہیں اپنی شکل آخری بار بھی نہیں دکھاؤں گا۔ وہ جو چہرہ جھکائے ان کی باتیں سن رہی تھی، ان کی آخری بات پر اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ایسی باتیں مت کرے دادا جان، پلیز۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انسان دماغی مریض ہے، مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ بھی اس واقعے سے خوفزدہ تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ میں تمہیں زبان دیتا ہوں، بس تم اس سے نکاح کر لو۔
وہ جیسے فریال سے بھی زیادہ بے بس نظر آ رہے تھے۔ اس بار فریال نے اپنے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے، جیسے ان کی فرما برداری کرنا فرض ہو۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ انہوں نے فریال کو ایک نئی زندگی دی تھی۔ اگر وہ ان کی بات نہ مانتی تو پھر نافرمان کہلات جاتی، اور وہ ان کی احسانات کا بدلہ چکانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ میری زندگی تو پہلے ہی آپ کی مقروض ہے۔ اگر آپ کی خاطر موت بھی آ گئی تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا۔ وہ غمگین تھی، خوش نہیں تھی، مگر مطمئن ضرور ہو گئی تھی۔ دادا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ انہوں نے پیار سے فریال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بچی نے میری خواہش پوری کر دی۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، جیتی رہو۔ میں بھی تمہارے چچا سے کہہ کر نکاح کا بندوبست کرواتا ہوں۔ آج شام میں ہی نکاح ہوگا۔ دادا جو جیسے سرسوں ہتھیلی پر جمائے بیٹھے تھے، وہ خاموش رہی۔ اب کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ اب کیا ہی کہہ سکتی تھی؟ جب وہ فیصلہ کر چکے تھے تو پھر کوئی جواز بنتا ہی نہیں تھا۔ مگر اسے ابھی بھی اسفن سے خوف آ رہا تھا۔ اگر اسفن نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ کیا کرے گی؟ وہ اندر سے گھبرائی ہوئی تھی، مگر بظاہر اس نے دادا کے سامنے خود کو مطمئن ظاہر کیا۔ فریال کا فیصلہ جان لینے کے بعد چچا اور چاچی بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ چچی تو بہت خوش تھی، نہ جانے کہاں سے وہ ایک سرخ جوڑا نکال لائی تھی، اور اب وہ فریال کو دکھا رہی تھی۔ یہ تمہاری مما کا تھا۔ الفاظ تھے کہ امرت، جو فریال کو اپنی کانوں میں جاتے سنائی دے۔ وہ حیرت سے چاچی کو دیکھتی رہ گئی۔ تم یہی پہن کر نکاح کرنا، اس سے تمہاری ماں کی روح کو خوشی ملے گی۔ چاچی واقعی اسے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ اچھی تھی۔ ان کے لہجے میں فریال کے لیے اپنائیت تھی اور ممتا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہی جوڑا پہن کر نکاح نامے پر دستخط کرے گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دادا نے اسفن سے کیا بات کی، ان کے درمیان کیا بات ہوئی۔ اس سے فریال کو کوئی سروکار نہیں تھا، مگر شام کے وقت ان کا نکاح ہونا طے پایا تھا۔ اس نے اس وقت وہی سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، اور اس کے نازک سراپے پر وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا ہو۔ شاید جوانی میں اس کی ماں بھی اس کی طرح ہی بہت خوبصورت تھی، اور ویسا ہی سراپا تھا۔ اس نے ہلکا پھلکا زیور پہنا ہوا تھا، اور میک اپ کے نام پر بس ہلکی گلابی رنگ کی لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل تھا۔ اس کا چہرہ ویسے ہی بہت خوبصورت تھا۔ اسے کسی قسم کی میک اپ کی بھی ضرورت کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ لاؤنج میں نکاح ہونا طے پایا تھا۔ بس کچھ دوست احباب تھے، زیادہ کسی مہمان کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ دادا کا کہنا تھا کہ ولیمہ دھوم دھام سے کریں گے تو سب مہمانوں کو بتا دیا جائے گا۔ اسفل چہرہ جھکائے سفید سوٹ میں بیٹھا بہت خوبصورت لگ رہا تھا، مگر وہ کیا کرتی اتنے خوبصورت اور دلکش مرد کا جو وہ اتنا خطرناک تھا۔ اس کے ساتھ ایک پل کے لیے بھی اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر وہی دادا کی خوشی کی خاطر وہ اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اسے لا کر اسفن کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آنے والے لمحات کا سوچتے اس کا سانس جیسے حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ اگر وہ اس کے ساتھ ایک پل کے لیے بھی کمرے میں رہی تو اسفن کو غصہ آ گیا تو شاید وہ فریال کو جان سے ہی مار دے گا۔ مگر فریال اس وقت خود کو بے بسی کی آخری کھائی میں محسوس کر رہی تھی۔ مولوی صاحب نے اس سے نکاح کے لیے رضامندی پوچھی۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ دادا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسے کچھ ہوش آئی۔ قبول ہے۔ اس کے لبوں نے جیسے اپنی موت کا پروانہ سنا دیا۔ اسے اس نکاح کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ یہ سچ تھا کہ وہ بچپن سے ہی اسفن کو اپنا محسن سمجھتی تھی۔ اسفن نے کبھی اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ ان دونوں کا رشتہ عجیب سا تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کرتا تھا، ہاں وہ خاموش رہتا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کی خاموشی میں ایک اپنائیت ہوتی تھی۔ مگر اس حادثے کے بعد جو روپ فریال نے اس کا دیکھا تھا، اس کے بعد تو فریال اس سے پناہ مانگتی تھی۔ چند لمحوں میں ہی ایجاب و قبول کے مرحلے طے ہو چکے تھے۔ اب دادا اس کے سامنے نکاح نامہ رکھ رہے تھے۔ اسفن پہلے سے ہی سائن کر چکا تھا، اب سائن کرنے کی باری فریال کی تھی۔ اس نے ایک بھی غلط نگاہ اٹھا کر اسفن کو دیکھنے کی غلطی نہیں کی، بس کسی بھی بے تاثر وجود کے ساتھ سائن کیے اور اپنے آپ کو اس انجان محسن کے سپرد کر دیا جو نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی، مگر چچی اسے سمجھا بجھا کر اسفن کے کمرے تک چھوڑ گئی۔ اس نے چچی کو بہت کہا کہ اسے خوف آ رہا ہے، وہ اسے جان سے مار سکتا ہے، مگر چچی نے کہا کہ فکر مت کرو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، وہ یقین کرو۔ وہ تو ابھی تک گھبرا رہی تھی۔ چچی کے جانے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھی اور وہ اپنی انگلیاں مڑوڑتے ہوئے کمرے میں مسلسل
یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ ایک بار اٹھ کر دروازہ لاک کر دے، مگر پھر وہ گھر والوں کے سامنے تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، اس لیے اس کے ساری حصے بیدار تھی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، اسفند کہاں گیا تھا اسے کوئی علم نہیں تھا۔ اب اسے اپنا دوپٹہ بھی بیزار کر رہا تھا جو وہ اتار کر پھینک چکی تھی۔ میک اپ تو خیر اس نے کیا نہیں تھا، مگر جیولری اس کے وجود پر کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ اس نے جیولری اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ فریال کا دل جیسے دھڑکنا رک گیا۔ اگر اس نے آتے فریال کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ دروازہ لاک کر رہا تھا۔ دروازہ لاک کرنے پر فریال مزید گھبرا گئی۔ اس کا سارا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ وہ اپنے دھیان پلٹا، مگر سامنے ہی اپنے کمرے میں فریال کو بنا دوپٹے کے اس طرح خوفزدہ دیکھ کر اس کے چہرے پر تکلیف کے سائے نمایاں ہوئے۔ وہ قدم قدم چلتا فریال کی جانب آنے لگا اور فریال قدم قدم پیچھے ہونے لگی۔ وہ اس کے پاس آ چکا تھا۔ فریال دیوار سے جا لگی۔ اس نے آنکھیں زور سے میچ لی۔ وہ اس کی کان کے پاس جھکا۔ فریال، بچوں کی طرح سرکوشی کرتے اسے پکارا۔ فریال نے خوف سے آنکھیں اور زور سے میچ لی۔ وہ پیار سے اس کی گائے سہلا رہا تھا، کبھی اس کی چوڑیوں سے سجے ہاتھوں کو دیکھتا۔ "You are looking pretty, just like Beauty in Red." بہت دھیمی سی محبت بھری سرکوشی۔ فریال کو محسوس ہوا اسفن کی سانسیں اس کے چہرے پر پڑنے لگی ہیں، تو وہ گھبرا کر مزید دیوار میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ پلیز دور رہو مجھ سے۔ وہ بے حد بوکھلائی تھی۔ اسفن کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا۔ کیوں دور رہوں؟ نانا نے کہا ہے کہ تم میری بیوی ہو اور بیوی کے قریب جا سکتے ہیں۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنا غصہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ یقیناً اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ پلیز دور رہو۔ وہ ابھی بھی ایک ہی بات بڑبڑا رہی تھی جب اسفن کو غصہ آیا۔ اس نے غصے سے فریال کو بازو سے دبوچ کر فریال کے سارے وجود میں تکلیف ابھرنے لگی۔ اسے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں کھولی تو اس سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ خبردار، اگر مجھ سے دور ہونے کی بات کی تو جان نکال دوں گا۔ ایک خوفزدہ اور سرسراتی ہوئی سرکوشی نہیں، وہ دھمکی تھی۔ فریال کا سانس حلق نہیں اٹک گیا۔ وہ مزید بری طرح کانپنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جھرنوں کی صورت بہنے لگے۔ اس کے آنسو دیکھتے جیسے وہ پلوں میں ہی موم پا۔ "ہے فریال، رو مت پلیز، رو مت۔ تم تو میری گڑیا ہو نا۔ سوری، میں کچھ نہیں کر رہا۔ اب غصہ نہیں کروں گا پکا۔ وہ بوکھلاتا ہوا اس سے دور ہوا اور اس کے بازو چھوڑے اور اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، مگر اس نے دیکھا کہ اس کا چھونا فریال کو تکلیف دے رہا تھا، جسے اسے ناگوار گزرا تھا۔ اسفن پیچھے ہٹا اور واش روم میں جا کر بند ہو گیا۔ فریال نے سکون کی سانس لی، مگر اس کا دل ابھی بھی اندر سے بہت سپیڈ سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اسفن پورا آدھا گھنٹہ واش روم میں بند رہا، پھر وہ باہر نہیں نکلا، مگر ابھی بھی فریال کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنا کپ کپاتا وجود لیتی صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، مگر اسے صوفے پر سونے کی عادت نہیں تھی اور کمرے میں صرف 2 سنگل صوفے موجود تھے۔ وہ یہاں نہیں سو سکتی تھی، نہ کاؤچ تھا۔ آخری امید صرف بیڈ تھی، مگر وہ اس کے ساتھ ایک بیڈ شیئر کرنا تو دور، اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مگر جب اس نے دیکھا کہ کتنی ہی دیر ہو گئی ہے، اسفن واش روم سے باہر نہیں نکلا، وہ خاموشی سے بیڈ تک آئی اور بیڈ کے ایک کنارے پر چپک کر سر تک کمبل تانے آنکھیں بند کیے اپنا کپ کپاتا وجود قابو کرنے لگی، اور پھر وہ کب سو گئی اسے احساس ہی نہیں ہوا۔ اس کے سونے کے بعد وہ واش روم سے باہر نکلا۔ اس کے بال گیلے تھے جس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یقیناً وہ کتنی ہی دیر سے ٹھنڈے شاور کے نیچے کھڑا شاور لے رہا تھا۔ اب ایک ڈھیلا سا ٹراؤزر شرٹ پہن رکھی تھی۔ اس کی پہلی نگاہ بیڈ تک سوئی فریال تک گئی، پھر ڈریسنگ کے ٹیبل کے سامنے آیا اور اس کے گلے میں تولیہ تھا۔ اس نے تولیے سے اپنے بال خشک کیے، پانی جھاڑا، تولیہ وہیں سٹول پر رکھ کے وہ بیڈ تک آیا۔ قدم قدم چلتا وہ گھوم کر بیڈ کے دوسرے کنارے آیا، آرام سے کمبل اس کے چہرے سے دور کیا تو وہ روتے روتے ہی سو گئی تھی۔ رونے سے اس کا سفید چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ناک بھی سرخ ہو رہی تھی، آنکھوں تلے میٹھے میٹھے آنسو کے نشان تھے۔ اسفن کو تکلیف ہوئی تھی۔ بے ساختہ جھکتے اس نے نرمی سے فریال کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس لمس میں صرف عزت اور محبت تھی، کوئی جنون، ہوس، درندگی یا شدت نہیں تھی۔ وہ اس وقت کہیں سے بھی پاگل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی اور گہرا راز تھا۔ تمہاری حفاظت کرنا مجھ پر فرض ہوا ہے فریال،
کاش میں تمہیں بتا پاتا یہاں تمہارے خلاف کتنی بڑی سازش رچائی جا رہی ہے۔ وہ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا، نرمی سے اس کے گال سے آنسوں کے نشان صاف کرتا، اب اس پر کمبل ٹھیک کرتا اٹھا اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ پھر فریال کے قریب ہوتے اسے دیکھنے لگا۔ کون جانے کہ اسفن یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بولے بسرے منظر گھومے۔ فریال کو جان سے مار دیں گے کہ یہ سب کچھ ہماری، یہ دولت ہماری۔ اس لڑکی کو صرف اس دولت کی وجہ سے آج تک زندہ چھوڑا ہے، ورنہ نفرت ہے مجھے اس کے زہریلے وجود سے۔ جیسے جیسے یہ الفاظ اسفن کے دماغ میں گونج رہے تھے، اس کی آنکھوں میں آگ دہنے لگی تھی، چہرے پر غصے کے واضح تاثرات تھے۔ میں تمہیں بچانے کے لیے اگر خود کو چوٹ پہنچا سکتا ہوں تو سوچو کہ ان سب کا کیا حل کروں گا جنہوں نے تمہیں دھوکے سے یہاں بلایا۔ وہ تو شکر ہے کہ میں جان گیا کہ ان کی سازش اور وقت رہتے سب کچھ اپنے ہاتھ پہ لے لیا۔ اس کے قریب لیٹا خود سے ہی باتیں کر رہا تھا، اسے سننے والی تو گہری نیند سو رہی تھی۔ اسفن کے کانوں میں دور کہیں ماضی کا ایک جملہ گونجا، اسفن، فریال کا خیال رکھنا، میں اسے تمہارے حوالے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہم جلدی واپس آ جائیں گے، اور اگر دیر ہو گئی تو اسے اپنے ساتھ رکھنا، کبھی اس پر تم کوئی آنچ نہ آنے دینا، وہ میری جان سے عزیز بیٹی ہے۔ یہ الفاظ آج بھی کانوں میں گونجتے تھے۔ بے ساختہ اسفن کی بند آنکھوں سے آنسو بہتے، کن پٹی میں جذب ہونے لگے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں فریال کا خیال رکھوں گا۔ ماموں، اگر کوئی فریال کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے ماروں گا۔ 8 سالہ بچی کی وہ محبت بڑی ننھی سی سرکوشی آج بھی اسے اپنے کانوں میں گونجتی ہوئی سنائی دیتی تھی۔ صرف اسی وعدے کی وجہ سے آج وہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اسے بچپن میں فریال کی حفاظت کے لیے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اسفن نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لے کر اسے اپنے قریب محسوس کیا۔ وہ اب اس کے پہلو میں لیٹی سکون سے سو رہی تھی۔ جب تک وہ اس کے ساتھ تھا تب تک یہ بات تو طے تھی کہ اسے آنچ تک بھی نہیں آنے دے گا۔ اسے دیکھتے آنکھیں بند کر گیا، اور پھر کب اس پر نیند مہربان ہو اسے احساس تک نہ ہوا۔ اس کی آنکھ سورج کی آتی روشنی سے کھلی جو کھڑکی سے چھن کر آتی کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ حیرت سے آس پاس دیکھنے لگی کہ کمرے میں کتنا سکون تھا، مگر پھر بھی کچھ تھا جو سمجھ سے باہر تھا۔ کمرہ دیکھ کر فریال کو یاد آیا کہ وہ تو کل رات اسفن کے کمرے میں آ چکی تھی۔ اس کی نظر بیڈ کی جانب گئی جہاں وہ اس کے پاس الٹا لیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے بہت پاس تھا کہ اس کا چہرہ فریال کے بالوں کو چھو رہا تھا۔ وہ ایسے گہری نیند سو رہا تھا جیسے سالوں سے بے سکون ہو اور کبھی ایسے پرسکون نہ نیند آئی ہو۔ وہ سویا ہوا کسی معصوم بچے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ بے سکتا فریال کے لبوں کو مسکراہٹ ٹچ ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چھوٹا سا اسفن گھوما، مگر جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے کل رات والے اسفن کا رویہ گھوما، اس کی مسکراہٹ جیسے کسی نے نوچ ڈالی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد واش روم سے فریش ہوتی وہ باہر نکلی، جلدی سے اپنے بال کنگھی کیے اور بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھتی کہ کہیں اسفن اٹھی نہ جائے، مگر وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ شکر ادا کرتی کمرے سے باہر بھاگی۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز سے اسفن نے آنکھیں کھولی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ مجھ سے بچ کر بھاگ رہی ہو تو مجھ سے بھاگ کر کہاں جاؤ گی پیاری بیوی؟ وہ ایک میٹھی سی سرکوشی کرتے بیڈ سے اٹھا اور اب اس کا رخ واش روم کی جانب تھا۔ وہ جب کمرے سے باہر آئی تو سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے مسکراتے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے۔ آج تو دادا بھی ان کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ فریال کھل کر مسکرائی۔ اس کے ایک فیصلے نے دادا کو نئی زندگی دے دی تھی۔ وہ خوش نہ سہی مگر مطمئن ضرور تھی۔ دادا نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا۔ میری بیٹی نے آج میرا مان بڑھا دیا، خوش ہو تم؟ کسی پریشانی کے تحت انہوں نے پوچھا۔ جی دادا جان، سب ٹھیک ہے، وہ مسکرا کر کہتی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کے دونوں بازو ابھی تک درد کر رہے تھے جہاں سے کل رات اسفن نے دبوچ رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مسکرا کر ناشتہ شروع کرتی اتنے میں حاشر بھی ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ فریال کے ساتھ والی کرسی کھینچتے بیٹھتا اس کے ہاتھ کے اوپر کسی اور کا ہاتھ آیا۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا تو اسفن سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ہاتھ پیچھے کرو اسفن۔ جب وہ کچھ دیر ایسے ہی گھورتا رہا تو زچ ہوتے حاشر نے اس کا ہاتھ دور کرنا چاہا۔ تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے، یہ میری جگہ ہے۔ اسفن کافی غصے میں تھا۔ فریال نے گھبرا کر اسے دیکھا۔
جس کی آنکھوں میں خون جھلک رہا تھا۔ کرسی ہی تو ہے، تم وہاں بیٹھ جاؤ، ہر بات پر بحث نہ کیا کرو۔ حاشر کے لہجے میں ایک روب اور حکم تھا۔ جب وہ اس کی کرسی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہوا تو غصے میں آ کر اسفن نے ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر دے مارا۔ ایسا زوردار تھا کہ حاشر سیدھا ٹیبل پر گرا، برتن درا در زمین بوس ہوئے۔ فریال گھبرا کر اچھلی اور کرسی پیچھے کرتے کھڑی ہو گئی۔ دادا بھی پریشانی سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ چچا اور چاچی بھی گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسفن بیٹا کیا کر رہے ہو؟ دادا نے پیار سے کہتے اسے روکنا چاہا۔ حاشر بھی غصے میں آتا برابری کا وار کرنا چاہتا تھا، مگر پرت رفتاری سے اسفن نے اس کا ہاتھ راستے میں ہی روک دیا۔ جب میں ایک بار کہہ چکا تھا کہ تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے، یہ جگہ میری ہے تو مطلب میری ہے۔ خبردار، آج کے بعد میری فریال کے پاس بیٹھنے یا قریب ہونے کی بھی کوشش کی، میں جان سے مار دوں گا سب کو۔ وہ صرف میری ہے، سمجھے؟ فریال صرف میری ہے، اس کے پاس بیٹھنے کا حق صرف میرا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچے اس کے چیخ چیخ کر دہا رہا تھا۔ فریال کا ہاتھ اپنے منہ تک گیا اور اس نے آج تک پہلی بار اسکن کا ایسا روپ دیکھا تھا۔ وہ کہیں سے بھی نارمل انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے ابھی خون رسنے لگے گا۔ وہ بالکل دماغی پاگل لگ رہا تھا، بس جیسے ابھی کسی کو بھی مار دے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھبرا کر وہاں سے پیچھے ہٹتی، اس کی کلائی اسپن کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو، کھانا کھاؤ۔ اس کی آنکھوں میں بے حد غصہ مگر لہجے میں اب دھیما پن تھا۔ فریال تو اس سے گھبرا کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں بس… وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر وہ زبردستی اسی کرسی پر بٹھاتا ساتھ والی کرسی کھینچتے بیٹھ گیا۔ خبردار، آج کے بعد میری بات پر انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم صرف میری بیوی ہو، اگر آج کے بعد مجھ سے دور جانے کا سوچا تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ ابھی کوئی مجھے جانتا نہیں ہے۔ اس کی یوں سب کے سامنے فریال کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے پر ہر کوئی بونچا کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا غصہ تھا کہ دادا نے گھبرا کر حاشر کو روک دیا۔ حاشر اپنا غصہ ضبط کرتا اپنا لال چہرہ لیے پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ پڑتا لاؤنج سے باہر نکل گیا، مگر دروازے کے پاس جا کر اس نے ایک نظر پلٹ کر اسفن کو دیکھا جو کہ فریال کے لیے پلیٹ میں کھانا نکال رہا تھا۔ فریال بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اسفن، تم نے اس کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا۔ اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری فریال کو تباہ نہ کر دیا تو میرا نام بھی حاشر نہیں۔ بس ایک بار یہ میرے ہاتھ آ جائے، اس سالی کے سارے بل نہ نکال دیے تو میرا نام بھی حاشر نہیں۔ اسے مارنے سے پہلے رون نہ ڈالا تو میں بھی اس خاندان کا خونی۔ غلاظت بکتے وہ باہر نکل گیا۔ وہ اسے گور رہا تھا تو فریاد گھبرا کر جلدی سے کھانا کھانے لگی۔ اسفن نے پلٹ کر ایک نظر دروازے پر ڈالی جہاں سے ابھی حاشر باہر نکلا تھا۔ میری بیوی کی طرف میلی نگاہ سے دیکھو گے اور میری بیوی کو مارنے کا سوچو گے تو میں تمہیں اس جگہ سے دفناؤں گا جہاں تمہاری لاش کا بھی کسی کو نام و نشان نہ ملے۔ وہ پانی کا گلاس منہ سے لگاتا مسلسل دل ہی دل میں حاشر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ فریال تو ناشتہ کرنے کے بعد فوراً کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ اسفن بھی ناشتے کے بعد اٹھا اور گھر سے ہی نکل گیا، گارڈن میں آ گیا۔ دادا پریشانی سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ فریال نے تو ڈر کے مارے کمرہ ہی لاک کر دیا تھا۔ جو روپ اس نے صبح اسفن کا دکھا تھا، اس کے بعد اس کے سامنے جانے کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ سارا دن کمرے میں ہی وہ بند رہی، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ اب پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے تھے۔ وہ اس سے زیادہ کب تک کمرے میں بند رہتی اور کتنی بھوک برداشت کرتی؟ اس نے صبح صرف اسفن کے ڈر سے کھانا کھایا تھا، اس کا پیٹ بھی نہیں بھرا تھا۔ اسفن سارا دن کمرے کے آس پاس نہ بھٹکا تو وہ ٹیرس پہ بیٹھا موبائل اسکرین کیمرے سے ہی کمرے کے مناظر دیکھ رہا تھا اور اس کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ بالآخر جب فریال سے بھوک برداشت نہ ہوئی تو وہ کمرے کا دروازہ کھولے کمرے سے باہر نکل آئے۔ اس نے آس پاس جا کر دیکھا تو سارا لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات کے 10 بجے اوپر کا وقت ہو گیا تھا۔ اس وقت گھر میں سب اپنے کمروں میں بند تھے، کوئی یہاں نہیں تھا۔ وہ خوف زدہ ہوتی آس پاس دیکھتے کچن میں جا رہی تھی۔ وہ جیسے کمرے سے نکل کر کچن میں آئی تو اسفن بھی ٹیرس سے اتر کر نیچے آ گیا۔ وہ جو اپنے دھیان فریج سے کھانا نکال رہی تھی، وہ اپنے پیچھے کھڑے حاشر کو نہ دیکھ سکی جو پانی پیتے کچن میں آیا تھا، مگر رات کی اس پہر فریال کو یہاں دیکھ کر اس کی آنکھوں کی خباثت گہری ہوئی۔
اس نے اپنا موبائل نکالا اور فریال کی ویڈیو بنانے ہی لگا تھا کہ جب اچانک کسی نے اس کے ہاتھ پر مکہ مارا اور موبائل نیچے گرا۔ اس سے پہلے کہ حاشر سنبھلتا، اسفن نے تیزی سے اسے گدی سے پکڑے، شیل سے چند پر پٹکا اور اسی تیزی سے اس کا سر شیلف پر دے مارا۔ ایک دم سے برتن نیچے گرے، جن کی آواز سے فریال گھبرا کر پلٹی اور پیچھے کا منظر دیکھتے اس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ اسفن بہت بری طرح سے حاشر کو مار رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میری فریال سے دور رہنا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ میری فریال کو اپنے کیمرے میں قید کرو گے؟ ہاں، میری بیوی کو ہراساں کرو گے؟ اسے بہت بری طرح مار رہا تھا، سارے برتن اس کے سر پر مار مار کر اسے زخمی کر رہا تھا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ کچن کے کتنے ہی برتن توڑ چکا تھا۔ فریال تو گھبرا کر واپس کمرے میں بھاگ گئی۔ اسے ہر گزرتے پل اسفن سے مزید خوف آنے لگا تھا۔ حاشر بہت مشکل سے اسے خود سے دور کرتا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ اسفن کا غصہ کسی صورت کم ہونے کا نام لے رہا تھا۔ اس کا بس نہ چلا کہ اس گھر کو توڑ دے۔ حاشر کی اس حرکت نے اس کی انا پر وار کیا تھا۔ وہ واپس کمرے میں نہیں گیا، وہیں لاؤنج میں ہی غصے سے چکر کاٹنے لگا۔ ملازمین اس کی وجہ سے ڈر کر سرونٹ کوارٹر میں جا چھپے تھے، کیا پتا کہ کب کس وقت کس کو نقصان پہنچا دے۔ دوسری طرف فریال کا بھوک سے برا حال ہونے لگا۔ وہ اب رونے لگی تھی۔ کمرے میں پانی بھی نہیں تھا۔ اس کا پیاس سے برا حال ہونے لگا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بے بسی سے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ 2 گھنٹے مزید گزر گئے تھے۔ وہ بھوک سے نڈال ہوتی دوبارہ کمرے کا دروازہ کھولے کچن میں آ گئی۔ خالی کچن دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا، مگر کچن کی حالت بہت بری تھی۔ وہ جلدی جلدی پانی کا گلاس پینے لگی، مگر پیاس تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ دوسرا گلاس بھی پانی کا پی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کھانا گرم کرتی، اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ فریال کے سارے وجود میں ڈر اور خوف نے ڈیرے ڈال لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، مقابل کا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر آ چکا تھا۔ چپ، اسے چپ کرتے منع کر رہا تھا، مگر وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اسفن نے ماتھا مستا۔ ایک تو یہ لڑکی اتنی ڈھڑپوک کیوں تھی؟ بس اتنی سی ہمت تھی؟ میری جان، میری گڑیا میں جو کچھ کر رہا ہوں تمہیں ان درندوں سے بچانے کے لیے ہی میں کر رہا ہوں۔ بے بسی سے وہ سرکوشی کرتے اسے باہوں میں اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب پڑا۔ وہ صبح سے بھوکی تھی، شاید اسی وجہ سے چکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ فریال کو کمرے میں لانے کے بعد بیڈ پر لٹا تھا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا دروازے کی جانب پڑا اور دروازہ لاک کیا۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ آج اس کی وجہ سے فریال کی یہ حالت ہوئی، مگر فی الحال فریال کا بے ہوش رہنا ضروری تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور اپنا لیپ ٹاپ کھولے کچھ ضروری کام کر رہا تھا۔ اگلی صبح کی روشنی ہر طرف پھوٹ چکی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو کمرہ سارا خالی تھا۔ اسفن کی نگاہ وال کلاک تک گئی۔ دن کے 10 بجے کا وقت ہو چکا تھا۔ کمرے میں کہیں بھی فریال کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ فریال کو نہ پا کر وہ جلدی سے کمرے سے باہر بھاگا۔ پتہ نہیں کب کام کرتے کل رات اسے نیند آئی، وہ سو گیا۔ مگر اب فریال کہیں نہ تھی۔ وہ لاؤنج میں آیا تو چچی ملازمہ سے کوئی بات کر رہی تھی۔ فریال کہاں ہے؟ اسے سیدھا 2 ٹوک سوال کیا۔ اسے فریال کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ تو اپنے دادا کے ساتھ کہیں گئی ہے۔ چاچی نے اس کے غصے کے ڈر سے بتانے میں ہی عافیت جانی، اور اسفن کو لگا کہ اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ کیا مطلب ان کے ساتھ گئی ہے؟ کہاں گئی ہے؟ وہ کہاں لے کر گئے ہیں میری فریال کو؟ وہ پاگلوں کی طرح دہاڑا۔ چاچی کو اس سے بے حد خوف آیا۔ وہ ابا کہہ رہے تھے کہ ان کے دوست کی پوتی کی سالگرہ ہے، تو وہ فریال کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے۔ فریال ان کے ساتھ وہیں گئی ہے، اور اسفن کو سارے بنگلے کی چھت اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کون سا دوست؟ کہاں گئے ہیں وہ؟ اور کس کے ساتھ گئے ہیں؟ بتائے مجھے۔ اگر میری فریال کو ایک بھی خراش آئی تو آپ کے بیٹے کو زمین میں زندہ کاٹ دوں گا۔ وہ چچی کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے دھمکی سے نوازتا اپنے کمرے میں بھاگا۔ اپنی لاکر سے اپنی گن اٹھائی اور اپنی گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھاتا وہ گھر سے باہر نکلا۔ اسے ہر حال میں فریال کو ڈھونڈنا تھا، مگر وہ کہاں تلاش کرے گا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے سارے جاننے والے کو اپنی مدد کے لیے لگا رکھا تھا، مگر دن سے شام ہو گئی، فریال کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہ ملا۔ اسے کہاں لے کر جا سکتے تھے؟ فریال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی حالت اب واقعی کسی پاگلوں جیسی ہو گئی تھی۔ وہ پاگل جو اس وقت فریال کو زندہ صحیح سلامت دیکھنا چاہتا تھا۔
اسے سکون آ جاتا، مگر اسے اس وقت بالکل بھی سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت مشکل سے کھلی۔ اس نے حیرت سے آس پاس دیکھا تو وہ ایک کرسی پر بندھی ہوئی تھی، کسی اسٹور روم میں۔ وہ کہاں تھی اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صبح کے مناظر نمایاں ہوئے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اسفن سو رہا تھا، اور اس کے سوتے سوتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو دادا، چاچا اور چاچی کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ حاشر کہیں نہ تھا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ جب دادا نے بتایا کہ وہ اپنے دوست کے گھر جا رہے ہیں، ان کی پوتی کی سالگرہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ فریال بھی ان کے ساتھ جائے، اور فریال پہلے ہی گھر کے ایسے ماحول سے بہت دور جانا چاہتی تھی، اس لیے فوراً سے مان گئی۔ وہ دادا کے ساتھ گھر سے نکل آئی تھی۔ اسے یاد آیا راستے میں اس نے دادا کے ساتھ جوس پیا تھا۔ اس کے بعد وہ گاڑی میں سیٹ کی پش سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی، اور پھر سے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا۔ اس جوس میں ایسا کچھ تھا کہ فریال اپنے ہوش کھو گئی۔ وہ بھی اپنی سوچوں میں الجھی تھی۔ شہر پر شام اتری اور پھر رات، مگر اس وقت سارا شہر چھان مار چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آغا سکندر اس کی فریال کو کہاں لے گیا۔ اس وقت وہ شہر کا نقشہ اپنی گاڑی کے بونٹ پر پھیلائے دیکھ رہا تھا کہ فریال کہاں ہو سکتی ہے، اور پھر ایک نقطے پر آ کر اس کی آنکھیں ساخت ہو گئی۔ ہاں، وہ سمجھ گیا تھا کہ فریال کہاں ہوگی، لیکن اگر فریال وہاں ہوئی تو اسفن سانس لینے میں گھٹن ہونے لگی۔ وہ جلدی سے نقشہ پکڑتا، اپنی گاڑی کی سیٹ سنبھالتا، گاڑی تیزی سے ڈرائیو کرتا اپنی منزل کی جانب گامزن ہوا۔ وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں بہت کم روشنی تھی، کوئی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس سے پتا چل رہا تھا کہ باہر رات ہو چکی ہے۔ وہ گھبرا رہی تھی، مگر حیرت تو اس بات پر تھی کہ دادا کے ہوتے وہ یہاں تک کیسے پہنچ گئی۔ آخر کس نے کیا ہوگا اسے اغوا، اور انہیں کیا فائدہ ہوگا اغوا کر کے؟ وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں دروازے تک گئی۔ دروازہ کھل چکا تھا اور اندھیرے میں کوئی قدم قدم چلتا اس کی جانب آنے لگا۔ کون ہو تم؟ مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرے دادا تمہیں جان سے مار دیں گے۔ فریال بظاہر مضبوط بنی کچھ سختی سے پوچھ رہی تھی۔ اتنے میں کمرے میں مدھم سی روشنی ابھری، اور اس نے شاید نائٹ بلب جلایا تھا، اور اسی کے ساتھ اس شخص کی مکروا ہنسی سارے کمرے میں کوچی۔ جیسے فریال نے اس کا چہرہ دیکھا تو اسے اپنے سر پر آسمان پھٹتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ اس کے سامنے کھڑا مرد کوئی اور نہیں، حاشر تھا۔ وہ حیرت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے حاشر کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسا مذاق تھا۔ حاشر بھائی، مجھے ایسے باندھ کر کیوں رکھا ہے؟ چھوڑے مجھے، میں آپ کی دادا سے شکایت کروں گی، وہ آپ کو جان سے مار دیں گے۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں کھولنے کی کوشش کرتی سٹ پٹانے لگی تھی، اور اس کے اس طرح تڑپنے پہ حاشر کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ اچھا، دادا کو بتانا ہے؟ اتنی محنت کیوں کریں؟ دادا کو یہی بلا لیتے، جو بتانا ہے انہیں بتا دینا۔ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا فریال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے سر پر آسمان تک پھٹا جب حاشر ایک سائڈ پر ہٹا اور اس کے پیچھے سے دادا باہر نکلے۔ چہرے پر ایسا غصہ، ایسا قہر، ایسی نفرت تھی کہ فریال کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ قدم قدم چلتے آگے آئے۔ فریال حیرت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اچھا ہوا دادا آپ آ گئے، دیکھیں حاشر بھائی نے مجھے یہاں پر اغوا کر رکھا ہے، پوچھیں ان سے ایسے مجھے باندھ کر کیوں رکھا ہوا ہے، پلیز کچھ بولے۔ دادا کو دیکھ کر اس کا دل نرم پڑا۔ وہ جانتی تھی کہ ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، مگر دادا ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ یہ شخص چلتا پھرتا دھوکا تھا۔ اس کے قریب آیا۔ کون سا دادا؟ کہاں کا دادا؟ میں تمہارا دادا نہیں۔ اس کے پاس جھکتے اس شخص نے فریال کے کانوں میں زہر گھولا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا؟ فریال کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا لگا تھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ ماں باپ کے بعد جس شخص کو سب کچھ سمجھا وہ ایسا کہہ رہا تھا، تو تکلیف تو ہونی لازم تھی۔ ہاں، یہی سچ ہے، تم میری پوتی نہیں، میرا صرف ایک بیٹا اور ایک پوتا ہے، اور حاشر میرا خون ہے۔ تمہیں اسی لیے اتنے سال زندہ رکھا کہ مجھے تمہاری یہ دولت چاہیے تھی، اور جب تک تم 26 سال کی نہ ہو جاتی یہ دولت میرے نام نہیں ہو سکتی تھی، مگر 26 سال کے ہونے کے بعد تم کسی اور کے نام کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ تم مر جاتی تو ساری دولت ٹرسٹ میں چلی جاتی، مگر تم تو اپنی زندگی بنانے کے لیے ملک سے باہر ہی چلی گئی تھی۔ تمہیں واپس بلانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، مگر تم واپس آنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجبوراً مجھے اپنے ہارٹ اٹیک کا ڈرامہ کرنا پڑا، اور ان سب نے میرا حاشر نے میرا پورا ساتھ دیا۔
میں تو بس تمہیں یہاں پر بلا کر صرف مارنا چاہتا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ ایک تیر سے دو نشانے لگ جائیں گے۔ مجھے تو اسفند کو بھی اپنے راستے سے ہٹانا تھا، اور وہ پاگل بن گیا ایکسیڈنٹ سے۔ اس کے سر پر چوٹ لگ گئی اور وہ ہر وقت ایک ہی بات کہتا کہ بس فریال چاہیے، فریال چاہیے۔ پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ فریال کو اسفند کی جھولی میں ڈال دو، وہ تو پہلے ہی پاگل ہے۔ ہم تمہیں مار دیں گے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہیں کس نے مارا۔ سب یہی سمجھیں گے کہ اسفند نے پاگل پن میں اپنی بیوی کو مار دیا، اور یہ دولت ہماری۔ اس کے بعد اسفند کہاں گیا کون جان پائے گا۔ ویسے بھی اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ جان بچانے کی کوشش کر سکے، اسے بس دوسروں کو پیٹنا آتا ہے۔ الفاظ تھے کہ زہر جو اس کے لبوں سے نکل رہا تھا اور فریال کے کانوں میں جا رہا تھا۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی جسے اپنا ماں باپ سمجھا وہ اتنا بڑا خطا نکلا۔ یہ شخص تو سانپ اور ناک سے بھی کیا گزرا تھا۔ اتنا زہر! آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ دادا؟ شاید دادا آخری شخص تھے جن سے وہ ایک ایسے کسی دھوکے کی امید نہیں رکھتی تھی۔ وہ کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتی تھی کہ دادا اسے دھوکا دیں گے۔ کون ہیں آپ؟ کیا لگتے ہیں آپ میرے؟ کون ہے؟ کس کی بیٹی ہوں میں؟ آنسو سے بھری آنکھوں کے ساتھ روتے وہ پوچھ رہی تھی۔ جس شخص کو دادا سمجھا وہ دادا نہیں تو پھر کون تھا؟ میرا بڑا بھائی تمہارا دادا تھا، مگر جب جائیداد تقسیم کرنے کی باری آئی تو اس نے اپنی ساری جائیداد اپنے دونوں بچوں کے نام کر دی، اور میرے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اور جب میں نے اپنا حصہ مانگا تو مجھے یہ کہہ کر سائڈ پر کر دیا کہ وہ ان کی کمائی تھی، ان کے بچوں کا حق تھا۔ تو پھر میں نے اتنے سال اپنے بھائی کو دیے، وہ سب کیا تھا؟ مجھے بہت غصہ آیا۔ جیسے تمہارا دادا مرا، میں نے بھی غصے میں تمہارے ماں باپ کو اور پھوپھا پھوپھی کو مروا دیا۔ اس طرح سے مروایا کہ تم دونوں بچ جاؤ، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم دونوں کو میں پالوں، تم لوگ میرے احسانوں تلے دب جاؤ۔ اور وہی ہوا، میں تمہارے لیے سگا دادا تمہارا بن گیا، مگر میں نے صرف تمہاری دولت کی خاطر تمہیں زندہ چھوڑا تھا۔ مجھے وہ ساری دولت چاہیے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک فائل تھی۔ اتنا کہتے وہ فریال کے پاس آئے اور اب زبردستی اس کا ہاتھ پکڑے۔ وہ اس کے انگوٹھے پر سیاہی لگاتے اس کاغذات پر لگا رہے تھے۔ فریال اب تک بے یقین تھی، شل تھی، اس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب آ گئی۔ زندگی میں ایسا دھوکا اسے لگا جیسے کوئی اس کی روح جسم سے جدا کر رہا ہو۔ آپ کو دولت چاہیے تھی؟ کتنی دیر بعد فریال بولی تو لہجہ بہت کھوکھلا تھا۔ آپ مجھ سے ویسے ہی مانگ لیتے، تو آپ سے اتنی محبت کرتی تھی دادا، آپ کو اپنا ماں باپ سمجھا۔ میں کہاں جانتی تھی کہ آپ نے میرے ماں باپ کو مار دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ نے تو اسفند سے اس کا سب کچھ چھینا۔ آپ کو دولت چاہیے تھی، میں آپ کو ساری دولت دے دوں گی، پلیز مجھے آزاد کر دیں، مجھے صرف آپ کی محبت چاہیے۔ وہ اپنے والدین سے بچھڑی محبتوں کی ترسی ہوئی لڑکی، ہاتھ جوڑے ان سے محبت کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر وہ تو صفاک انسان تھے، نہ جانے اس معصوم سے اتنی نفرت کیوں تھی۔ وہ فریال کو اگنور کرتے حاشر کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ میرا کام تو ہو گیا ہے، اب یہ تمہارے حوالے ہے، اس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، پھر اسے ختم کر کے یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ بات تو حاشر سے کر رہے تھے مگر سانس سے وہ فریال کی روک رہے تھے۔ اتنا حکم دیتے وہ باہر نکل گئے۔ فریال جسے کسی گہرے خواب سے جاگی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں دادا؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی شہزادی، آپ کی عزت ہوں میں۔ آپ حاشی بھائی کو کہیں دور رہے مجھ سے۔ وہ رو رہی تھی، وہ چیخ رہی تھی، مگر دادا کو کہاں کچھ سنائی دے رہا تھا۔ حاشر پلٹا اور دروازہ لاک کرتا اس کی جانب پڑا۔ تمہاری وجہ سے اس اسفند نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، صرف تمہاری وجہ سے آج ہر ایک تکلیف کا میں تم سے بتا لوں گا، وہ ہوس کی گہری ہراس سے کہتا، فریال کے ہاتھ پاؤں کھولتے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا وہی زمین پر بچے پرانے سے پلین پر دھکا دے چکا تھا۔ فریال اونڈے منہ زمین پر جا گری۔ وہ خباثت سے کہکا لگاتا اب شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اس کی آنکھیں فریال کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ خبردار، جو میرے قریب مت آنا، مجھ سے دور رہو۔ فریال اٹھ کر پیچھے ہوتی اس کے ڈر سے دیوار میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ مرنے سے پہلے تمہیں تھوڑا سا مزہ تو لے لوں میں تم سے، ویسے بھی تمہارا شوہر تو پاگل ہے، تمہیں ایسے مزہ کہاں دیتا ہوگا۔ یہ گندی بکواس سن کر فریال کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ اس کا دل چاہا کاش اس وقت اسفند کے ہی سیر اور حاشر کا سر پھاڑ دے اور اس کی آنکھیں پھوڑ دے، کاش وہ آ جائے۔ اس نے دل سے تڑپ کر اسے پکارا تھا،
اس سے پہلے کہ حاشر مزید اس کے قریب آتا یا اسے چھونے کی کوشش کرتا، دروازہ ایک دہاڑ سے ٹوٹا اور کوئی اندھا دھند اندر داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی حاشر کو گدی سے پکڑا اور پوری قوت سے اس کا سر دیوار میں دے مارا۔ فریال کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی۔ اس نے تو بس یہ شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش اسفند آ جائے، اور وہ واقعی میں آ گیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ اس کی کوئی نیکی کام آ گئی تھی، جو آج خدا نے اس کی عزت بچا لی۔ حاشر اس حملے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں تھا۔ آج اسفند کا غصہ پھٹتے ہوئے لاوے جیسا تھا۔ وہ حاشر کو آج بہت بری طرح سے مار رہا تھا۔ میری بیوی کو تکلیف دو گے؟ ہاں، اسے مارو گے؟ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ میری بیوی کی طرف میلی نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنے کی جرت کیسے کی؟ وہ اس کا سر پھاڑ چکا تھا۔ حاشر تڑپتا ہوا زمین پر گرا۔ جب وہ اسے وہیں چھوڑے، فریال کی جانب متوجہ ہوا، جو سکری سمٹی دیوار سے لگی خوفزدہ سی کھڑی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس تک پہنچا، نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ فریال، تم ٹھیک ہو نا؟ بس کچھ نہیں ہوا، دیکھو میں آ گیا ہوں۔ میرے ہوتے ہی تمہیں چھونا تو دور، تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ آگے بڑھتے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیتا، اپنی بازوؤں میں سما چکا تھا۔ سب ٹھیک ہے، رونا نہیں، میں آ گیا ہوں نا۔ کسی کو بھی ان کی سازش پہ کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بہت نرمی سے کہتا اسے کول کر رہا تھا، جبکہ وہ تو حیرت سے خود کو اسفند کے مضبوط حصار میں محفوظ محسوس کرتی۔ اب ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ کب سوچا تھا کہ جس شخص کو اپنی جان کا دشمن سمجھا، وہ تو اپنا نکل آیا۔ جنہیں اپنا سمجھا وہ اسے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ وہ اس کے سینے میں چھپتی اب رو رہی تھی۔ وہ اس کے بال تھبکتا رہا۔ اسفند کے لوگ اب حاشر کو اٹھا کر وہاں سے لے کر جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب وہ نارمل ہوئی تو اسے اپنے بازوؤں میں لے کر اپنے حصار میں لیتا کمرے سے باہر نکلا تو باہر کافی سارے لوگ کھڑے تھے۔ سب اسفند کے ہی لوگ تھے، اور ان میں دو نے دادا کو گریبان سے پکڑ رکھا تھا۔ اسفند نے اشارہ کیا تو ایک آدمی نے آگے بڑھتے دادا کے ہاتھ سے فائل چھین کر اسی وقت لائٹر لگا کر اسے آگ لگا دی۔ دادا تڑپ گئے۔ وہ روک رہے تھے مگر فائل آگ میں جلنے لگی۔ اس فائل کے لیے ہی تو وہ اتنا سب کچھ کیا آپ نے، اور آپ کو کیا لگا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہونا اور میرا پاگل ہونا وہ سب کچھ سچ تھا؟ ہاں، وہ سب کچھ تو صرف میرا پلان تھا، اور میں نے آپ کو اور حاشر کو باتیں کرتے سن لیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ آپ فریال کو یہاں بلا کر جان سے مار دینا چاہتے ہیں، صرف دولت کے لیے۔ کیا اتنے اندھے ہو گئے کہ اپنے ہی بھائی کی اولاد کو مارنے کے لیے چل پڑے؟ مگر آپ تو پہلے ہی ہمارے والدین کو مار کر ہم سے چھین چکے ہیں۔ آخر کیا لگا تھا کہ میں فریال پر کوئی آج آنے دیتا؟ اس لیے میں نے پاگل ہونے کا ڈرامہ کیا اور فریال کو زبردستی اپنا بنایا تاکہ آپ کو یہ لگے کہ آپ کا پلان کامیاب ہو گیا۔ مگر بس ایک غلطی ہو گئی کہ میں سوتا رہ گیا اور آپ فریال کو باتوں میں بہلا کر یہاں سے لے آئے۔ مگر اب دیکھے گا کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ جس طرح میرے والدین جلتی گھاڑی میں اس آگ سے تڑپ تڑپ کر مرے تھے، اب آپ اور آپ کا پوتا بھی اسی طرح ایک گاڑی میں تڑپ تڑپ کر مریں گے۔ وہ اس شخص کے کانوں میں زہر انڈیلتے ہوئے اپنے آدمیوں کو اشارہ کر چکا تھا، جو دادا اور پوتے کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر جا رہے تھے۔ دادا معافی مانگ رہے تھے مگر اسفند بہرا ہو چکا تھا، اور فریال اب بھی اس کے کندھے پر سر رکھے رو رہی تھی۔ یہ کیسی حقیقت تھی؟ اسفند کبھی پاگل تھا ہی نہیں۔ وہ اسے لے کر کاؤچ پر بیٹھا، کیونکہ یہ اسفند کا گھر تھا۔ یہ وہی اپارٹمنٹ تھا جو اسفند نے لیا تھا۔ دادا اسی اپارٹمنٹ میں اسے لے کر آئے تھے تاکہ اگر فریال مر جائے تو اس کا الزام اسفند پر آئے۔ اب وہ اسے پانی لا کر اس کے لبوں سے گلاس لگا رہا تھا۔ کچھ دیر تک فریال نارمل ہوئی تو اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر وہ وہیں بیٹھ گیا۔ بس کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس ہوں نا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے اتنا سب کچھ صرف میرے لیے کیا؟ اس نے صرف ایک سوال پوچھا کہ وہ اس کے لیے پاگل بن گیا، اپنے سر پر چوٹ لگوا لی۔ ہاں، کیونکہ میں نے بچپن میں ماموں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی اکلوتی بیٹی پر کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ ماموں چاہتے تھے تمہیں، اس لیے تم مجھے بہت عزیز ہو۔ میں نہیں جانتا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں فریال، لیکن بس تم خاص ہو۔ تمہیں کچھ ہو جائے تو میری جان نکل جائے۔ اب تمہیں نہ دیکھوں تو سکون نصیب نہیں ہوتا۔ جب سے تم واپس آئی ہو ایسا لگتا ہے جیسے میرا دل میرے قابو میں نہیں رہا۔ ہاں، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تمہارے یہاں نہ ہونے کے باوجود بھی تمہیں تکلیف پہنچانے والوں کے خلاف سازش کرنی شروع کر دی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں،
بس میرے ساتھ رہو، میری بنکر، ہمارے رشتے کو صرف ایک موقع دے دو۔ اسے دوبارہ اپنے قریب کرتا، اپنے حصار میں لیتا، بہت نرمی سے کہہ رہا تھا، جیسے اس سے ریکویسٹ کر رہا ہو۔ فریال نے آنکھیں بند کی، اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اگر آپ آج نہیں آتے تو میں واقعی مر جاتی۔ اس وقت آپ میرا سب کچھ ہے، آپ میرا آخری رشتہ ہے۔ جس شخص کو اتنا سب کچھ سمجھا اس نے دھوکہ دے دیا، مگر آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ اب میں آپ کو چھوڑ کر کبھی جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور اسی لمحے اسفند کو لگا کہ دنیا اس کے لیے بہت حسین ہے، اور اسی لمحے فریال کو لگا کہ اسے اس شخص سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اب بھی اس کے سینے پر سر رکھے بیٹھی تھی، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، مگر اب وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ کون سا آغا سکندر؟ وہ ہر شخص کو بول چکی تھی، بس یاد تھا تو صرف یہ شخص جو اب اس کا شوہر تھا، اس کا محرم۔ اور بے شک خدا جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے۔ ایک سازش انسان کرتا ہے اور ایک چال وہ چلتا ہے، اور بے شک وہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسفند اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دے رہا تھا کہ فریال نم آنکھوں سے مسکراتی، اور یوں ان کی زندگی میں اس رات سکون لوٹ آیا۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی اسے لے کر واپس اس گھر نہیں گیا جو کہ آغا جان کا تھا۔ فریال بھی اسفند کے ساتھ خوش تھی، اب واپس کہیں نہ گئی، اس ملک کو چھوڑ چکی تھی، بھول چکی تھی۔ اب بس اس کی زندگی اسفند کے ارد گرد گھومتی تھی۔ آغا سکندر اپنے پوتے سمیت گاڑی میں جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ پھر ایسے لوگوں کو ایسی ہی سزا ملتی ہے، جو غلط کرتے ہیں ان کے ساتھ تقدیر ہمیشہ غلط ہی کرتی ہے۔